وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. جزاک اللہ خیر. یہ تمام نصوص بھی اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو ثابت کر رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہ آیت کریمہ طرفین کی محبت کو ثابت کر رہی. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ یحب بھی ہے اور یحب بھی ہے, محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. محبت کیا بھی جاتا ہے اور محبت کرتا بھی ہے, جبکہ یہ گمراہ عناصر ملحدین دونوں باتوں کو نہیں مانتے. لا یحب ولا یحب, نہ محبت کرتا ہے نہ محبت کیا جاتا ہے, یکسر صفت محبت کا انکار, جبکہ یہاں دونوں صفات ثابت ہیں. تحبون اللہ یعنی محب, یعنی اللہ تعالیٰ محبت کیا جا رہا ہے, اور یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ محب ہے, محب بھی محبوب بھی, تو یہ صفت محبت اس کے لیے ثابت ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, یہاں بھی طرفین کی محبت کہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی, اللہ اس قوم سے محبت کرے گی. کس قوم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ, دین کو چھوڑ دو, مرتد ہو جاؤ, باغی بن جاؤ دین کے, تو اللہ دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر. کیسے قادر ہے, کیسے قائم کرے گا؟ بقوم, ایک قوم کے ذریعے. وہ چاہے تو کن کہہ کر پوری زمین پر دین کو قائم کر دے, اس کی قدرت. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ چاہے پوری دنیا کو لے جائے, مٹا دے, اسی لمحے ایک نئی دنیا بسا دے. اللہ قادر. اللہ نے اپنی اطاعت کا نظام آسمانوں میں قائم کیا ہوا ہے, زمینوں پر بھی قائم کرنے پر قادر. لیکن زمینوں پر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, ایک قانون ہے کہ زمین پر میری بادشاہت, میرا نظام, میری توحید آپ نے قائم کرنی, میرے بندوں نے قائم کرنی. تو فرمایا اگر تم سب مرتد ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام لانے پر, توحید قائم کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بقوم, ایک قوم کو لائے گا, ایک قوم. اس قوم میں کیا خصلت ہوگی, بڑی توجہ کی ضرورت. اس قوم میں کیا خصلت ہوگی؟ یہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے, جلوسوں اور دھرنوں کی سیاست نہیں. یحبہم ویحبونہ, اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. یہ ہے تبدیلی کا نظام اور تبدیلی کے قواعد. عجیب تماشا ہے, کوئی کہتا ہے میں تبدیلی لاؤں گا اور کوئی کہتا ہے میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا. لا حول ولا قوت. یہ قواعد ہیں یحبہم ویحبونہ, اور یہ طرفین کی محبت ثابت ہو رہی ہے. جس قوم نے اسلام نافذ کرنا ہے, توحید قائم کرنی اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے, اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں محبت کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی محبت کسے حاصل ہوگی؟ اوپر پڑھا آپ نے فاتبعونی, میرے حبیب کی اتباع کر لو بس. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں بھی اسلام قائم ہوگا صرف اس قوم کے ذریعے ہوگا جو اللہ کی محبوب ہوگی, اور اللہ کی محبوب صرف وہ قوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی, بس, جن کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں نبی علیہ السلام کی حدیث.
یہ اور کسی کا کام نہیں. جو مرضی اسلامی نام رکھ لو، فلاں نام، کچھ نہیں. اسلام کا غلبہ، اسلام کا قیام ایک ہی جماعت کر سکتی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والی، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروکار، نبی علیہ السلام کی حدیث کو گلے سے لگانے والی، سینے سے لگانے والی، انہی کا کام. اسی جماعت کو آگے آنا چاہیے بلا شرکت غیر. کسی کا دم چھلا بننے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شرکت غیر وہ کام جماعت اپنا کام شروع کر دے، تربیت کا، اصلاح کا، توحید کے فہم کا. اللہ اس کام کو آگے بڑھائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہاں صفت محبت کا اس بات ہے، اور طرفین سے ان دونوں نصوص میں. اور آگے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ رب العزت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفا، صف بن کر. یہ صف کے دو معنی ہیں. ایک ہے ایک صف، صفاً واحدہ، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف پارٹیاں نہیں ہیں، جماعت واحدہ. اور ایک صفاً مضبوطی کے معنی میں کہ جم کر قتال کرتے، ڈٹ کر، بھاگتے نہیں ہیں، دشمن کو کمر نہیں دکھاتے، بلکہ جم کر قتال کرتے ہیں. اور آگے اسی معنی کی تفسیر بھی ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی. جیسے دیوار ٹھوس ہوتی ہے، جمی رہتی ہے، اس طرح وہ بھی جمے رہتے ہیں. یا پھر جیسے دیوار ایک دیوار ہے اور اینٹیں باہم ملی ہوئی ہیں، اس طرح جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پوری وحدت کے ساتھ، اختلاف کے بغیر، انتشار کے بغیر، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے. بقولہ وہو الغفور الودود. اللہ تعالیٰ الغفور ہے اور الودود ہے. غفور کا معنی گناہوں کو بخشنے والا، چھپا دینے والا، اور ودود کا معنی محبت کرنے والا. تو یہاں بھی صفت محبت کا اس بات الغفور ہے اور الودود ہے. صحیح بخاری میں الودود کا معنی الحبیب، الحبیب پیار کرنے والا، محبت کرنے والا. حبیب محب کو بھی بولتے ہیں اور محبوب کو بھی. الحبیب سے مراد یہاں پر محبت، محب، محبت کرنے والا. تو اللہ الغفور ہے، بخشنے والا، الودود ہے، محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا. تو یہاں بھی صفت محبت کا اس بات ہے. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی ذکر ہوں وہاں کوئی نہ کوئی تیسرا کمال موجود ہوتا ہے. کوئی حکمت ہوتی کہ دو صفات اکٹھی کیوں ہیں. الغفور یہ صفت مغفرت، صفت کمال ہے. یہ الودود صفت کمال ہے. دو کمال جمع کیسے ہو گئے؟ جہاں بھی دو کمال جمع ہو وہاں تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے. دو کمالوں کے جمع ہونے سے تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ الغفور اور الودود ہے. دنیا میں کوئی آپ کا کوئی نقصان کر دے آپ اس کو معاف نہیں کرتے، اور اگر معاف کر دیں تو کئی شرطیں لگاتے ہیں کہ اپنا مجھے منہ نہ دکھانا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگو اور اپنی شکل گم کر دو مجھ سے. معاف تو کر دوں گا، چلو اپنی شکل مجھ سے دور رکھنا. یہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا کہ 100 سال کے گناہ ہو اللہ معاف کرے گا اور معاف کر کے محبت کرے گا. یعنی یہ قانون جدا ہے. دنیا والے معاف کرتے ہیں مگر ٹھکرا دیتے ہیں. دل میں رنجش ہوتی کہ فلاں نے ہمارا فلاں وقت یہ نقصان کیا تھا، فلاں بات کی تھی، وہ رنجش دل میں موجود ہوتی. اللہ ایسا بخشنے والا ہے کہ بخش کر بندے کو قریب کر کے اس سے پیار کرتے. یہ تیسرا کمال ہے کہ اللہ معاف کر کے ٹھکراتا نہیں ہے، دور نہیں کر دیتا کہ جاؤ معاف تو کرتا ہوں مگر مجھ سے دور ہو جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس بندے سے محبت کرتا ہے. یہ دو صفات کے اکٹھا ہونے سے ایک تیسرا کمال حاصل ہوگا. وہو العزیز الحکیم. اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اس کا عزیز ہونا کمال ہے
حکیم ہونا بھی کمال ہے، لیکن دو کمالوں کے جمع ہونے سے تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے۔ عزیز کا معنی غلبے والا، طاقت والا۔ دنیا میں کسی کو طاقت مل جائے، طاقت میں اندھا ہو جاتا ہے، بے دریغ لوگوں کو مارنا، نقصان پہنچانا، لوٹ مار کرنا، مستحق ہو تو اس کو بھی تکلیف دینا، نامستحق ہو اس کو بھی تکلیف دینا۔ یہ دنیا کے طاقتوروں کا حال ہے، دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے، لیکن اللہ ایسا عزیز ہے، ایسا غلبے والا ہے، ایسا طاقت والا ہے کہ الحکیم، اس کا غلبہ، اس کی طاقت حکمت کے ساتھ ہے، حکمت کے بغیر نہیں، حکمت سے خالی نہیں۔ تو جہاں بھی دو صفات جمع ہو وہاں غور کرو کہ یہ تیسرا کون سا کمال پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال صفت محبت کا اس بات یہاں پر ہو رہا ہے، اور جو لوگ صفت محبت کو نہیں مانتے وہ گمراہی کا شکار ہیں۔ اللہ کی محبت کے مستحق وہ کیسے ہوں گے اگر محبت کو مانتے ہی نہیں؟ تعویل کیا ہے کہ جناب محبت جو ہے مخلوق بھی کرتی ہے، خالق مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، مشابہ نہیں ہوگا۔ مشابہ تب ہوگی جب یوں کہا جائے کہ خالق کی محبت مخلوق جیسی۔ یہ کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی ہر خوبی مخلوق کی شباہت سے پاک ہے، وہ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔